اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النازعات آیت نمبر 27۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کیا، اور جو شروع میں سورہ النازعات میں بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں، تو اسی بات کو سمجھیے کہ اب اگین یہاں پہ کنٹینیو کیا گیا ہے۔ پیچھے بات یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم قبروں سے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے، دوبارہ سے ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے، یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، فرمایا کہ أَأَنْتُمْ، کیا تم، اشد زیادہ سخت ہو یا زیادہ مشکل کام ہے، خلقن تمہاری تخلیق، خلقن یعنی تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے بنایا اس کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے کبھی حمزہ کے اوپر زبر ڈال کے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کبھی الف کے اوپر ایسے زبر ڈال کے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ انتم، تم، یعنی جمع کا صیغہ ہے انتم، ضمیر لگی ہوئی ہے، اشدو، زیادہ سخت ہو۔ اب یہاں پہ یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، شدید کا مطلب سختی ہے، شدت ہے، زور جس بات میں دیا جائے، اور یہاں پر یہ لفظ مشکل کے معنی میں ہے۔ شین دال دال، شد اس کے اوپر ڈال کے، تو اس کو ویسے بھی شین دال شد، اور اوپر بھی شد ڈلیے، انہی کے نیچے دو دال ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین دال دال، اور اسی سے اشد کا لفظ ہے جو یہاں پہ سخت یا مشکل کام کے لیے استعمال ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یہاں پہ خلقن تخلیق کے معنی میں آیا ہے، خلقن یعنی پیدا کرنا یا تخلیق میں تم زیادہ مشکل ہو، ام یا کے میننگ میں آیا، یا پھر السماء، آسمان۔ السماء پیچھے بھی ابھی لفظ پڑھ چکے ہیں، آسمان کو دیکھیں، وہ زیادہ مشکل کام ہے بنانا یا تمہاری تخلیق؟ بناہا، بنا کا مطلب ہے بنایا، یعنی اس نے بنایا، ہا اس کو، تو یہ دو لفظ ہیں یہاں پر، بے نون چھوٹی ہے، پیچھے بھی آپ اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعمیر کرنا، عمارت بنانا، یہ اس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ آسمان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کو بنانا، اور ہا کی ضمیر مونس کیوں استعمال ہے؟ کیونکہ آسمان عربی میں مونس ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس لیے ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے، یہ پچھلی بات جو کی گئی تھی کہ کیا ہم دوبارہ سے جی اٹھیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے اور دوبارہ سے بنایا جائے گا؟ پہلی تو یہ دلیل ہے کہ جب ایک دفعہ پہلے بنا کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا اور اتنی بڑی کائنات بنا دی، تو وہ زیادہ مشکل کام ہے یا تم ایک چھوٹا سا انسان، ایک انسان کو بنانا؟ تو خود اپنی عقل سے بھی کام لو کہ تم اللہ تعالیٰ پر کیسی باتیں بنا رہے ہو۔ یوں سمجھے جیسے ہم اگر عام مثال سے اس بات کو سمجھے کہ کوئی کسی سے کہے، یعنی کوئی میتھمیٹیشین ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو وہ میتھس کے اندر، اور پھر اس کو کوئی یہ کہے کہ اچھا آپ کیا پلس مائنس کا سوال کر سکتے ہیں، تو وہ ہنسے گا یا حیران ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جس نے اتنا کچھ کر کے دکھا دیا تو وہ کہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھے یا یہ سوچے کہ وہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے انسان۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان جس کو تم دیکھتے ہو اپنے سامنے وہ کیسا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بلند کیا۔ رفع، رفع کا مطلب بلند کرنا، اردو میں بھی ہم رفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلندی اس کو کہتے ہیں۔ رفع، ریف عین ہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سم کہا، سین میم کیاف، اس کا مطلب ہوتا ہے چھت، اور چھت بھی چونکہ بلند ہوتی ہے تو سم کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تین لفظ آپ پڑھ چکے، سما کا مطلب سین میم واؤ اس کا روٹ ورڈ تھا، اور اس کا مطلب بھی بلندی ہوتا ہے، بلند کرنا۔ رفع کا مطلب بھی بلند کرنا، اور سم کہا یعنی اس کی بلندی یا اس کی چھت، چھت بلند کیا، یعنی چھت کی طرح ہمیں آسمان اپنے اوپر نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ فسواہا، اس کا جو اگلا لفظ ہے بڑا ہی اہم، فا کا مطلب ہو گیا پس، سوا اسے درست کر دیا، برابر کر دیا، ہا کی ضمیر جو ہے وہ اگین سمکھ کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی بلندی کو
یا اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درست کر دیا۔ یہاں پہ جو اصل لفظ سمجھنے کا ہے وہ سین واو چھوٹی یا سوا کا جو آپ روٹ ورڈ دیکھیں تو سین واو چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، درست کرنا۔ برابر کرنے کی میننگ میں جب یہ آتا ہے تو اس میں ہم جیسے مساوات کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، مساوی ہونا اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مساوات حقوق کی برابری کے لیے آ جاتا ہے، اور مساوی ہونا دو چیزوں کا آپس میں برابر ہونا۔ تو آپ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت دفعہ یہاں پر یہ لفظ آسمان کے لیے استعمال ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ انسانوں کے عضو جو درست کر دینا، ان کا پور پور درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جوڑ جوڑ درست کر دینا۔ تو سوا جو ہے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے گا کہ کس معنی میں آیا ہے، مطلب تو اس کا برابر کرنا یا درست کرنا ہے، لیکن جس چیز کے متعلق آئے گا تو اس کے اکارڈنگلی ہم معنی لیں گے۔ اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی خوبصورت لفظ یہاں پہ استعمال کیا آسمان کے لیے بھی اور انسان کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے، تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں یہ لفظ تو اس کا ایکوریٹ ایک میں جملہ بولوں گی، آپ اس لفظ کو اگر یاد رکھیں گے اس جملے کو تو آپ کو انشاءاللہ اس کا معنی جو ہے وہ سمجھنے میں بہت آسانی ملے گی۔ یعنی انسان ہو یا آسمان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو اکارڈنگ ٹو پرپز، یعنی پرپز جو اس کا ہے، جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے یا بنائی گئی ہے وہ چیز، اس کے اکارڈنگلی اس چیز کو ڈیولپ کرنا، اس کو بنانا، تو یہ اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو لیں گے تو آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ جوڑ جوڑ کو درست کرنے کی بات کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ کہاں پہ جوائنٹس بنانے ہیں، گھٹنا ہے، ہماری کوہنی ہے، ہماری بیک ہے، کمر ہے، آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کو اس طرح بنایا گیا کہ ہم آرام سے موو کر سکتے ہیں، بینڈ کرتے ہیں، ہم کام کاج کرتے ہیں، اور اگر یہ سب ایک تختہ کی طرح یہ چیزیں ہوتی تو ہم تو نہ چل سکتے، نہ ہم ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتے، نہ ہم جھک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کام کاج کے لیے اس کو جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو جسم میں وہ جوڑ بنا دی۔ اسی طرح انسان کے آرگنز جو ہیں جو جہاں جہاں جو رکھے، ہارٹ کو اس کی جگہ رکھا، اس کا خاص فنکشن، کڈنیز کو اپنی جگہ پہ، لنگز کو، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایکوریٹ اپنی اس جگہ پر ہے اور اپنا وہ کام بہترین طریقے سے کر رہی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سوا، یا اس کو کہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اکارڈنگلی بنایا۔ تو یہاں پر چونکہ آسمان کی بات ہے، آسمان کو ہم دور سے دیکھتے ہیں، اور دور سے دیکھ کے ہمیں صرف اس کی بلندی ہی کو محسوس کر پاتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ کو بار بار دوڑاؤ اس آسمان کی طرف، تو تم اس میں کوئی بھی دراڑ نہیں دیکھو گے، تم کوئی رخنہ نہیں دیکھو گے۔ تو ہم اس کے قریب جا کے اس کو تو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیسے اپنی ہر چیز کو فلفل کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم دور سے بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو کم از کم اس چیز کو ضرور مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی ایسا وہ پرانا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے جیسا وہ بنا تھا، جس طرح تھا وہ اتنا ہی پرفیکٹ ہے جیسا کہ وہ پہلے دن سے تھا۔ انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں تو خراب ہو جاتی ہیں، ان کی رینوویشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں کوئی رکھنا نہیں ملتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے تاریک کیا لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور نکالا ضُحَاهَا اس کی دھوپ کو۔ اس ایک لفظ کو دیکھیے، اب مزید اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کچھ بنا رہی ہو، تم ایک انسان کی بات کرتے ہو، آسمان کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ رات اس میں سے کیسے نکالی۔ اب یہاں پہ اغتشا کا لفظ امپورٹنٹ ہے، غائن توئیں اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا بند کرنا۔ اور آنکھ بند کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آنکھ جب آپ بند کرتے ہیں، اگر آپ ابھی آنکھ بند کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا قدرتی ایک اوپر جو ہمارا آرگن ہے، پپوٹا جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آنکھ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے آنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو دو کام ہوئے، ایک اوپر ایک پردہ آ گیا قدرتی طور پہ، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو غطش کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا بند کرنا۔ تو اسی لیے آپ جب یہاں پہ تو تاریخ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ کئی جگہوں پہ اسی لفظ کا ترجمہ یا سائد کا ترجمہ آپ یوں پڑھیں گے کہ اس نے ڈھانک دیا لیلہا اس کی رات کو۔ تو
وہاں وہ ڈھانک کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ آنکھ بند کرنے کا جو وہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں آ گیا، اور چونکہ آنکھ بند کرنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا تو تاریکی کا معنی بھی اس میں آ گیا۔ تو آپ مختلف ترجمہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لغوی اعتبار سے اس لفظ کا مطلب دونوں طرف جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ دونوں ترجمے ٹھیک ہوں گے۔ تو رات کو بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے چادر اڑا دی گئی ہو کالے رنگ کی، اور ہر چیز کو ڈھانپ دیا گیا ہو، اور پرسکون کر دیا اللہ تعالیٰ نے رات کو تاکہ انسان اس میں آرام حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد وہ اخرجا اور نکالا، اخرجا، اچھا سوری، لیلا کا لفظ میں بھول گئی یہاں پہ۔ لیل چونکہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیل کا مطلب ہوتا ہے جو انتہائی تاریک رات کے لیے لیل کا لفظ آتا ہے، اور ہا کا کی ضمیر کا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے، یعنی آسمان بنایا، اور آسمان دنیا میں خاص طور پہ کیا سسٹمز رکھ دیے۔ اب یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ سورج کا سارا انتظام ہے، اس میں سورج کا غروب ہونا، رات کا آنا، سورج کا طلوع ہونا، اخرج ضحاہا کہ اس میں سے روشنی نکل آنا۔ تو ضحا کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخرج ضحا، اس میں سے نکالا اس کی دھوپ کو، اور ضحا جو ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دواد ہے واو، ٹھیک ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ذرا حیران ہوں گے کہ اچھا جو لفظ یہاں پہ آیت کے اندر استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح سے، اب کھڑی زبر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہم اس کو اس طرح بھی لکھا دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ واو سے ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ 3 حروف ایسے ہیں، یا، واو اور الف، ٹھیک ہے، الف۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں یا شیئرنگ کرتے ہیں، یا کبھی واو بن جاتا ہے، واو کبھی یا بن جائے گا، یا پھر واو کبھی الف بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ مطلب جو حروف ہیں یہ آپس میں ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں ریپلیس ہوتے، صرف آپس ہی میں ریپلیس ہوتے ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں، بڑے مزیدار ایک گیم ہے، بڑی زبردست چیز ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کو اتنی چھوٹی سی کلاس میں یہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ آپ اس قابل ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا، آپ کا شوق بڑھے گا کہ آپ گرامر سیکھنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ ہم کوئی گرامر کی کلاس بھی رکھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، جتنا میں نے گرامر کو پڑھایا ہوا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ دے تو ود ان 6 منتھ، یعنی 7 ڈے، یعنی جو ہے وہ پورا ویک جو ہے وہ ہر روز اگر آدھا گھنٹہ آپ گرامر کو دیں تو 6 منتھ کے اندر آپ کو ایک اچھی نو ہاؤ ہو جاتی ہے، اور آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو گرامیٹیکلی بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہر چیز جو ہے سمجھ آ سکتی ہے کہ ہاں جی یہ لفظ یہاں پہ کیوں آیا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ چیز۔ تو ابھی ہم لغت کو بھی پڑھے، اور ہلکی پھلکی میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سمجھنے میں یا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو چونکہ یہ سوالات ایک قاری، ایک جو پڑھنے والا انسان ہے اس کو سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پر چھوٹی یا ہے، یہاں پہ واو ہے، تو یہ کیوں ہے، تو ہلکی ہلکی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو بس کانوں سے ٹکراتے جائیں ان باتوں کو۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ ضحیٰ کا لفظ چاشت کے وقت کے لیے آتا ہے، اور یہ بڑا ہی یعنی جس کے اندر بہت اچھی والی روشنی ہوتی ہے، بہت جس میں صحیح کلیئر نظر آتا ہے، اور سب سے دن کا یہی روشن اور خوبصورت حصہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ضحیٰ کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے، ہلکی سی دھوپ بھی ہوتی ہے، یعنی گرمی بھی ہلکی سی ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ضحیٰ بنتا ہے لفظ۔ پھر فرمایا کہ والارض بعد ذالک دحاہا، اب آسمان اور اس میں اندر سولر سسٹم، وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے کر کے اب کیا بتایا، والارض اور زمین کو بعد ذالک اس کے بعد دحاہا پھیلا دیا اسے۔ تو زمین کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا کہ اس کے اندر جس طرح کی لائف رکھنی تھی، جو چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ زمین کو خود اس قابل بنایا کہ وہ ایک زندگی وہاں پہ گزارنا پاسبل ہو سکے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا، فالارض اور زمین کو بعد ذالک، بعد یعنی بعد، ذالک اس کے بعد کیا کیا، دحاہا، یعنی یوں لگتا ہے کہ ترتیب وائز اب کیسے وہ کہ آسمان بنائے، پھر ہمارا یہ جو سارا سورج کا سارا سورج کو بنایا، اس کو کریٹ کیا، آپ دیکھیں سولر سسٹم سارا وہ کریٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر دحاہا کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر،
کہ پھیلا دیا اسے۔ اب یہاں ترجمہ آپ جب پڑھیں گے تو یہاں پہ پھیلا دیا اسے لکھا ہوا ہے، کسی جگہ آپ ترجمہ پڑھیں گے بچھا دیا اسے، تو ہا کی ضمیر اگین اب کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، یعنی ہا جو ہے وہ زمین کی طرف اس کی ضمیر جائے گی۔ تو یہاں پہ دال ہے واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دہا کے اندر جو ہے وہ ایک واؤ تھا جو ابھی فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے روٹ ورڈ کے اندر یہ ہے۔ اچھا، اس کے روٹ کا جو میننگ ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو ویل اینڈ فائن، ورنہ آپ جس اس کا یہ ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ بس پھیلا دیا، دہا پھیلا دیا یا بچھا دیا ہا اسے، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی یاد کریں تو کافی ہے۔ لیکن آپ کے نالج کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے، اور اتنے سو سال پہلے ہمیں ایک چیز جب بتا دی گئی تو انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو دحون کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنی مقرر جگہ، مقرر ٹکانے سے کسی چیز کو الگ کر دینا۔ اگر آپ زمین کو دیکھیں تو پہلے جیسے اب سائنس کہتی ہے کہ جی وہ سورج کا حصہ تھی، ایک بگ بینگ جو تھے آپ پڑھتے ہیں اس کے ذریعے سے اسی سورج سے کہیں جو ہے وہ آگے سیارے الگ ہو کے اپنی اپنے وجود انہوں نے رکھا، پھر ان کا ایک خاص فاصلہ کر دیا گیا، تو ایک چیز کو ایک خاص چیز کا جو حصہ تھی اس سے الگ کر دیا گیا۔ اور دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے کہ آ، یعنی کسی جگہ پر بہت زیادہ جیسے یعنی گھوڑا پاؤں مارتا ہے نا جب زمین کے اوپر، تو ایک شدید دھول اڑتی ہے، ایک وہ دھواں اٹھتا ہے، تو اس طرح کے وہ دھواں اٹھنا یا دھول اڑنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگلا معنی جو سمجھ آتا ہے وہ کیا کہ زمین کو اس کے بعد جب کوٹ کوٹ کے برابر کیا گیا، فسواہا والی بات جب اس کے ساتھ کی گئی تو اس کے اندر آتش فشاں، اس کے بعد انتہائی گرم تھی، لاوے پھٹے ہوں گے، بہت دھوئیں، بہت وہاں پر پھر اس کے بعد اس کو جب وہ ٹھنڈ ایک خاص ٹائم کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہوتی گئی تو جو اوپر کا حصہ ہے وہ جو اس وقت مختلف آتش فشاں پھٹنے سے مختلف وہاں پہ جو یہ سارا عمل ہوا تو اس کے اوپر والا حصہ ریزہ 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 ہو گیا۔ اب وہ ریزہ 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 کیا ہے؟ وہ جو مٹی ہے وہ مٹی میں تبدیل ہوا، وہ مٹی بنی، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، وہ جو اوپر کے زمین ہے اوپر کی سطح مٹی بنی، اور پھر اس کے بعد نیچے والا آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ٹھنڈی ہوتے، اب صرف اس کا کور گرم رہ گیا، اوپر والی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں معدنیات ملتی ہیں، کہیں وہاں پہ پتھریلی زمینیں ہیں، پھر ریت ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پانی یہ سب سسٹم رکھا۔ تو یہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد یہ سب زمین جو ہے وہ اس قابل ہوئی کہ جس پہ زندگی گزاری جاتی۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت پہ فرماتے ہیں کہ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کہ اس میں سے نکالا پھر اس کا ماءہا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ۔ تو اخرجا اس نے نکالا، کس نے نکالا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکالا منہا، من سے ہا، ہا کی ضمیر اب کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، کہ زمین سے نکالا۔ کیا نکالا؟ پانی، ہا اس کا یعنی زمین کا پانی، پھر زمین کا پانی اس سے نکالا، وہ اس قابل ہوئی، پھر ومرعاہا اور اس کا چارہ، مرعاہا۔ اب یہاں پہ مرعاہا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے رے، عین اور چھوٹی ہے۔ رعا کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، نگہداشت کرنا، اور یہاں پر چارہ پیدا کیا اس کا۔ اب یہ مرعا کے میننگ میں کیسے یہ لفظ آ گیا؟ تو کسی کی زندگی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کو کھانا پینا ملتا رہے، تو سروائیول کے لیے اس کی کون سی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس کو کھانا پینا پرووائڈ کیا۔ اور اسی طرح سے رائی کا مطلب نگہداشت کرنے والا، کسی چیز پہ ذمہ دار، وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کسی کی لائف کی حفاظت کرے، کسی کو کسی چیز سے بچائے، اور یہاں پر جو ہے وہ چارے کی میننگ میں ہے۔ چارہ اب جو ہے سمپل ایک لفظ استعمال کر دیے گا، چارے کا مطلب سبزہ ہے، یعنی جتنی گرینری، اس میں اب سارے فروٹس آ جائیں گے، اس میں سبزیاں آ جائیں گی، اس میں زمین سے اگنے والی دالیں اور ہر طرح کی جو چیز ہے، جو ہم گندم حاصل کرتے ہیں، جو زمین سے اگتا ہے وہ ہریالی کی صورت میں چاہے ہے یا چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں ہمارا رزق رکھ دیا، اور ہمارا سروائیول جس میں کہ پانی اور کھانا ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، یعنی والجبال، جبال کا لفظ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، مطلب پہاڑ، پہاڑوں کو
ارسا اس نے گاڑ دیا، ہا انہیں. اب ہا کی ضمیر اگین کدھر جا رہی ہے؟ پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بھی مونس ضمیر ہے. یہاں پر جبال جب جمع کی شکل میں آتے ہیں، یعنی جبل ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال اس کی جمع ہے. جب اس طرح سے یہ جمع آتی ہے تو اس کے لیے پھر مونس کہا جاتا ہے. ہا کی ضمیر مونس ہے. تو انہیں گاڑ دیا. اب عرصہ کا جو لفظ ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. رے سین واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ جم جانا. گاڑی ہوئی چیز جمی بھی ہوتی ہے نا، اس کو آپ ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے. اور مضبوط ہونا، مضبوط ہونا، کسی جگہ جم جانا، ہل کے نہ دینا، ہلنا نہ. تو یہ سب میننگ کیا ہے؟ پہاڑ کے لیے استعمال ہوئے. تو یہاں پہ جو ہے وہ عرصہ کا لفظ استعمال ہوا. اسی سے اس لفظ کو ارسا بھی کہتے ہیں. ارسا کا مطلب یعنی گاڑی ہوئی چیز یا جمی ہوئی چیز اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ یہ لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا، پھر ان کو اتنا مضبوط بنایا. یہ سب کس کے لیے ہے؟ کیوں بنایا؟ متاعا لکم ولینعامکم. متعن فائدے کا سامان ہے. یہاں پر آپ دیکھیں متاع متاع میم تعین. متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدے کی چیز، یعنی فائدہ اٹھانا. کوئی چیز جو کہ سامان بھی ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ سامان بھی کر دیا جاتا ہے یا فائدے کا سامان کر دیا جاتا ہے. جہاں جیسے کہ یہاں پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ فائدے کا سامان. لکم، لا لیے، اور کم تمہارے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام زیر لی بھی بعض اوقات لکھا جاتا ہے، لام کے اوپر زبر بھی ڈل جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کا ترجمہ لیے ہی ہوتا ہے. اور کم تمہارے، تو تمہارے لیے. واہ اور لی لیے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں لام زیر لیے، پیچھے زبر تھا، یہاں پہ زیر ہے. انعامکم تمہارے مویشیوں کے لیے. انعام، انعام جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہے. کم تمہارے. تو انعام کا لفظ دیکھیے، نعام کی جمع ہے نون عین میم. نعام کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نعمت ہوتا ہے. نعمت بھی کیا ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کے فائدے کے لیے ہے. تو نعمت سے اب انعام مویشی کیسے آ گیا؟ چونکہ جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے ہم بہت کام کاج لیتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، ان سے بہت سے ان کے لیدر کو یوز کرتے ہیں، ان کے کھال کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ ڈفرنٹ طرح کے فائدے ہمیں دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو انعام کہا گیا. ویسے نعام کا لفظ اکثر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی باقی جانور بھی ہیں، گائے بھینس بکری، یہ سب بھی پھر انعام میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے مویشی ان کو جیسے کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے پھل پودے یہ سب نکالے، یہ کس کس کے لیے ہیں؟ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی تو سروائیو کرنا ہے نا. جہاں پہ لائف ہے، زندگی ہے، وہاں پہ ان کو سروائیول کے لیے کچھ چاہیے، تو ان کو بڑھنے کے لیے. تو یہاں پہ انعام کا لفظ، اور پھر اگین یہ انعام بھی پھر ہمارے فائدے کے لیے. تو اب جو ہمارے سروائیول کے لیے پانی، چارہ اور مویشی، یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رکھتی ہے. تو اتنا کچھ کرنا، یہ سب بنانا اٹ سیلف ایک اللہ کی نشانی ہے. اور یہ ان سب چیزوں کا موجود ہونا اور ایک دوسرے کے لیے کام آنا، یہ سب اگین کیا بتا رہا ہے کہ یہ پرپزلی کیا جا رہا ہے، یعنی بغیر مقصد کے یہ سب نہیں ہے. اب یہاں پر ان نشانیوں کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت سے یہ بتائیں گے کہ یہ سب فور دی ٹائم بینگ تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جب قیامت آئے گی، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ وہ آیات ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.